وطن جانے کی خوشی ہر شخص کو تھی۔ پہاڑ سے اتر کر یہ لوگ ساحل سمندر کی طرف بڑھنے لگے۔ دوپہر تک چلتے رہے۔ جب سورج سر پر آ گیا تو انہوں نے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ بقیہ دن اور ساری رات ٹھہرے رہے۔ اگلی صبح کو پھر چل پڑے اور دوپہر کے وقت سنکونا کے درختوں کے جنگل میں پہنچ گئے۔ دوسرے روز یہ لوگ پھر چلے اور ناریلوں کے اونچے اونچے گنجان درختوں کے جنگل میں جا اترے۔ ان درختوں پر ناریل لگے ہوئے تھے۔ چونکہ یہ تمام جنگل سرندیپ کے مہاراجا کی ملکیت تھا اور یہ مسلمان مہاراجا کے مہمان تھے، اس لیے انہوں نے بہت سارے ناریل توڑ کر ذخیرہ کر لیے۔ اگلی صبح کو پھر روانہ ہوئے اور ناریل کے درختوں کے جنگل میں گھسے چلے گئے۔ تقریباً 3 گھنٹے تک تو یہ لوگ نہایت اطمینان سے چلتے رہے، لیکن جب سورج بالکل سر پر پہنچ گیا تو انہوں نے ہاتھیوں کا ایک غول دیکھا جس میں 15-20 ہاتھی تھے، اور وہ اپنی لمبی لمبی اور مضبوط سونڈوں سے درختوں کو جھکا جھکا کر توڑ رہے تھے۔ سرندیپ میں ہاتھی کثرت سے ہوتے ہیں، اتنی کثرت سے کہ شکاری 1-2 ہاتھیوں کو ہر روز مار سکتا ہے۔ مسلمانوں کے گھوڑے ان ہاتھیوں کو دیکھ کر بھڑکنے لگے اور انہیں دیکھ کر مسلمانوں پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ ہاتھی ایسا شریر جانور ہے کہ جب کسی انسان، جانور یا چیز پر حملہ کرتا ہے تو اسے تباہ کیے بغیر نہیں چھوڑتا، بڑے بڑے تناور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر گرا دیتا ہے۔ ہاتھیوں کو دیکھتے ہی مسلمانوں نے راستہ بدل دیا۔ عورتیں اور بچے آگے چلے اور مرد ان کے پیچھے ہو گئے۔ یہ لوگ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ شاخوں کے ٹوٹنے اور درختوں کے گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ انہوں نے جب گھوم کر دیکھا تو ہاتھیوں کا لشکر شاخوں کو توڑتا ہوا، درختوں کو گراتا ہوا ان کی طرف دوڑا چلا آ رہا۔ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ سامان تھا، بچے تھے، عورتیں تھیں، اس لیے ان کا وہاں سے گھوڑے بھگا کر نکل جانا ناممکن تھا۔ ان میں جتنے بھی مرد تھے وہ سب ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صرف 2 جوان عورتوں، بچوں اور سامان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ہاتھی درختوں کو تباہ و برباد کرتے سونڈیں اٹھائے مسلمانوں کو پامال کرنے کے لیے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ مسلمان نیزے لیے کھڑے تھے، ان میں محمد اسلم بھی تھا، مگر جب ہاتھی اور قریب آ گئے اور گھوڑوں نے ان سیاہ پہاڑوں کو دیکھا تو خوف سے کانپنے لگے۔ مسلمان سمجھ گئے کہ اگر وہ گھوڑوں پر سوار رہے تو ہاتھیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اس لیے وہ اتر کر کھڑے ہو گئے اور 2 آدمی گھوڑوں کو وہاں سے دور ہٹا کر لے گئے۔ ہاتھی کچھ اس طرح سے بھاگے چلے آ رہے تھے جیسے وہ ہر چیز کو تباہ کر دیں گے جو ان کے سامنے آ جائے گی۔ ایک ضعیف آدمی نے کہا کہ مسلمانوں، شاید نیزوں سے ہاتھیوں کا مقابلہ نہ کر ہو سکے۔ ایک نوجوان نے دریافت کیا کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس ضعیف آدمی نے کہا، ابھی ہاتھی دور ہیں، ان کی سونڈوں پر مارو، تیر مارو۔ ایک اور بوڑھے شخص نے کہا، نہایت مناسب تدبیر ذہن میں آئی ہے، اگر 2-4 ہاتھی مجروح ہو گئے تو شاید یہ سب واپس لوٹ جائیں۔ تدبیر موزوں اور مناسب تھی، اس لیے سب نے ہی پسند کی اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی نیزے زمین ڈال دیے اور کمانیں لے لے کر ان میں تیر جوڑے۔ پوری قوت سے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ ان میں سے اکثر تیر ہاتھیوں کے جسموں میں لگے اور ہاتھی زخمی ہو کر پورے غصے کے ساتھ تیزی سے دوڑ کر حملہ آور ہو گئے۔ لیکن ابھی وہ دور ہی تھے کہ مسلمانوں نے پھر تیر برسائے اور پھر ہاتھی زخمی ہوئے۔ اب ہاتھی جوش اور غضب میں بھر گئے اور پھنکارے مارتے ہوئے، اپنی سونڈوں کو ہلاتے ہوئے اور بھی تیزی سے جھپٹے۔ جس زور و شور سے وہ آ رہے تھے، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ آتے ہی مسلمانوں کو مسل ڈالیں گے۔ مسلمانوں نے بھی اس بات کو سمجھ لیا تھا، لہذا جب ہاتھی اس قدر قریب آ گئے کہ ان پر اب تیروں کا اثر نہ ہو سکتا تھا، اس لیے مسلمانوں نے جلدی جلدی کمانیں شانوں پر ڈالیں اور نیزے اٹھا اٹھا کر حملے کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مگر مسلمان بالکل نہ ڈرے، وہ نہایت استقلال اور بڑے اطمینان سے نیزے تانے کھڑے تھے۔ اتفاق سے ایک ہاتھی نے سب سے پہلے محمد اسلم پر حملہ کیا۔ وہ بھی تیار تھا، اس نے نہایت پھرتی اور بڑی قوت سے اس کی آنکھ پر نیزہ مارا۔ نیزہ آنکھ پھوڑ کر دماغ میں گھستا چلا گیا۔ ہاتھی نے ایک نہایت خوفناک چیخ ماری اور پشت پھیر کر بے تحاشا بھاگا۔ نیزہ کچھ اس طرح پیوست ہو گیا تھا کہ محمد اسلم کے بہت کچھ کوشش کرنے پر بھی نہ نکل سکا، اس لیے اسے نیزہ چھوڑنا پڑا۔ اب محمد اسلم نے تلوار کھینچ لی اور جھپٹ کر دوسرے ہاتھی پر حملہ کیا۔ 2 ہاتھیوں کے بھاگنے سے ہاتھیوں کا جوش و غضب سرد پڑ گیا اور ان پر خوف طاری ہو گیا۔ ادھر مسلمانوں نے نیزوں اور تلواروں سے انہیں زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 2-3 ہاتھیوں کی سونڈیں اور کٹ گئیں اور وہ بھی پیچھے پھر کر بھاگے۔ ان کے بھاگتے ہی تمام ہاتھی لوٹ کر بھاگ پڑے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں نیزوں اور تلواروں سے زخمی کرنا شروع کر دیا۔ ہاتھیوں پر کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ جس طرف منہ اٹھا بھاگ کھڑا ہوا۔ چونکہ وہ نہایت بہت بدحواسی سے بھاگ رہے تھے، اس لیے درختوں سے ٹکرا ٹکرا کر گر جاتے تھے اور اکثر ہاتھی تو بھاگتے بھاگتے گر پڑے اور مسلمانوں نے انہیں اس قدر مجروح کیا کہ ان میں اٹھنے کی بھی سکت باقی نہ رہی۔ جب میدان صاف ہو گیا تب مسلمان لوٹے، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور قافلے سے جا ملے۔ جزیرہ سرندیپ میں ہاتھیوں کو اس قدر افراد ہے کہ 15-15، 20-20 کے گروہ ہر جنگل میں اور ہر طرف پھرتے رہتے ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کو بھی وہاں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تھا، اس لیے وہ اس بات کو خوب جانتے تھے، لیکن مسلمان سوائے اللہ کے کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اس لیے انہیں کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ حملہ آور ہاتھیوں کو بھگا کر قافلے سے جا ملے تھے۔ قافلہ دن کو دوپہر تک چلتا رہا اور باقی دن اور تمام رات قیام کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا اور اسی طرح سے سفر کرتے کرتے ساحل سمندر پر جا پہنچا۔ یہاں پر پہلے ہی سے 8 جہاز انہیں لے جانے کے لیے تیار کھڑے تھے اور یہ جہاز جزیرہ سرندیپ کے مہاراجا نے فراہم کیے تھے۔ ہماری کہانی کا آغاز 93 ہجری سے ہوا ہے۔ اس وقت ولید بن عبد الملک
خلیفہ تھا جو نہایت پرجوش، بہادر اور مسلمانوں کا خیر طلب سلطان تھا۔ لہذا اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی اور حجاز، عراق، عجم، شام، مصر، نجد، یمن، افغانستان، ایران اور افریقہ تک پھیل گئی تھی۔ اس لیے خلیفہ نے ہر ملک میں ایک گورنر یا صوبے دار مقرر کر کے چند صوبے داروں پر ایک ایک وائسرائے مقرر کر دیا تھا۔ اس طرح سے نظام مملکت نہایت معقول ہو گیا تھا، اور ہر صوبے دار اپنے صوبے میں صرف امن و امان ہی نہ رکھتا تھا بلکہ اپنے پڑوسی ملک کے فرما رواؤں کو بھی امن سے رہنے کی تاکید کرتا تھا۔ اگر کوئی بدبخت ہمسایہ بادشاہ اسلامی سلطنت کی حدود پر حملہ آور ہوتا تھا تو اس کی اچھی طرح سے گوشمالی کر دی جاتی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ اسلامی حکومت کا دبدبہ چاروں طرف چھایا ہوا تھا، اور ہر ہمسایہ فرما رواں مسلمانوں کو خوش رکھنے کی صحیح کرتا تھا، نہ صرف سلطان اور خلیفہ کو بلکہ وائسرائے اور گورنر تک کو بھی خوش رکھتا تھا۔ اس زمانے میں مشرق کا وائسرائے حجاج بن یوسف تھا۔ وہ نہایت دلیر، مدبر، مخلص اور پرجوش مسلمان تھا۔ اس کی ہیبت اور دبدبے سے دور دور تک بادشاہ لرزتے اور کانپتے تھے۔ سراندیپ کے مہاراجا نے وائسرائے اور خلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان جہازوں میں تحائف، غلام اور سراندیپ کی حسین و نوخیز لڑکیوں کو بطور کنیز دے کر مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے سوار کر دیا تھا۔ انتظار صرف ان مسلمانوں کی آمد کا تھا۔ مسلمان کوہ آدم کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس لیے جہاز اور جہازوں پر سوار ہونے والے ان کے منتظر تھے۔ جب یہ لوگ آ گئے تو انہیں جہازوں پر سوار کرا کر ایک روز صبح ہوتے ہی جہازوں نے لنگر اٹھائے اور آہستہ آہستہ سمندر کی طرف آگے بڑھے۔ جہاز کیا تھے؟ بڑی بڑی کشتیاں تھیں، بادبانوں کے سہارے سے سمندر کو طے کرتی تھیں۔ ان جہازوں پر اسلامی علم لہرا دیے گئے تھے، جس سے دور سے ہی دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ اسلامی جہاز ہیں اور مجاہدین اسلام ان میں سوار ہیں۔ چونکہ ہلکے جہاز تھے اس لیے نہایت سبک روی سے سطح سمندر پر چلے جا رہے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا مسلمان اذان کہتے ہیں اور ہر جہاز میں با جماعت نماز پڑھی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی منادی جنگل میں، پہاڑ پر، آبادی میں، ویرانے میں، سمندر میں اور خشکی پر کی ہو۔